قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈگری پہلے دے دی ہے، امتحان بعد میں لیا ہے۔ دنیا دے امتحان دے وچ کی ہوندا ہے؟ پرچہ پہلے ڈگری بعد وچ، لیکن ایتھے معاملہ کی ہے؟ امام حسن امام حسین دا بچپن ہے، چھوٹی عمر ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر دے وچ بہت بڑی ڈگری عنایت فرماندے پے نے۔ نبی کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے، نبی جس کو جو چاہیں جب چاہیں عطا فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عطا فرمانا چاہیں تو فرما دیں، یہ میرے شہزادے حسن اور حسین جنت کے شہزادے ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، ان کو جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے اللہ نے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی جو بھی فرماتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ نبی کا بولنا خدا کا بولنا ہے، نبی کا حکم فرمانا یہ خدا کا حکم فرمانا ہے۔ آج کچھ بدبخت انجینئر پیدا ہو گئے امت کے اندر، جن کی یوٹیوب کے اوپر کوئی 2-4 لاکھ لوگ ویڈیو دیکھ لیں تو وہ یہ بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی نے بعض معاملات میں معاذ اللہ خطائیں کی، نبی نے غلطیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ نبی کی غلطیوں پر نبی کو ڈانٹا بھی، پکڑ بھی ہوئی۔ یہ آج کے نام نہاد بدبخت انجینئر ہیں جو دین میں بھی انجینئرنگ کرنے سے باز نہیں آ رہے، دین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ اور پھر وہ لوگ بھی کتنے باشعور ہیں جو ان کو بیٹھ کے سنتے ہیں اور ان کے فالور بن جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی واہ 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 واہ، میں تو ایسے لوگوں پہ حیران ہوں۔ کس طرح کے عقائد! یہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک فرمائی ہے کہ جہلا کی کثرت ہوگی، جاہل لوگ نئے نئے مسئلے بیان کریں گے، اور جو لوگ ہیں وہ ان کو اپنا مذہبی لیڈر اور روحانی پیشوا مانیں گے اور ان کے مشوروں پر عمل کریں گے، ان کے عقیدوں پہ سار دھنیں گے۔ جی ہاں ہاں زبردست، سبحان اللہ، کیا فرمایا جی آپ نے! یہی ابھی جو کل آپ سن رہے تھے 4 محرم الحرام کو جو ایک بدبخت نے اسلام آباد کے اندر ایک نازک ترین مقام پہ بیٹھ کے، جو کیپٹل آف دی اسٹیٹ ہے، اس شہر کے اندر بیٹھ کے محرم الحرام کا مہینہ ہو، جہاں امن و امان کے لیے ایجنسیاں آپس میں سار جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہوں، اور جہاں پہلے سے ہی ملک میں امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہو کہ پاک فوج کو آپریشن کرنا پڑ رہے ہوں ان ایرانی ایجنٹوں کو ختم کرنے کے لیے، ان افغانی ایجنٹوں کو ختم کرنے کے لیے، ان را کے ایجنٹوں کو ختم کرنے کے لیے، تو وہاں کچھ ایسے لوگ جو ایرانی روپے پیسے پہ پلتے ہیں، جو افغانستان کی ایجنسیوں کے اور جو انڈیا کی خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کے راہ کے جو اللہ کار بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ پھر بیان دیتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرے منبر وہ سرے عام وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہیں جی، اور وہ یہ مسئلہ اٹھائیں کہ باغ فتح کے معاملے پر آ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب آپ یہ خلافت کا سارا جو آپ کا اعتراض ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں، کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ پہلا خلیفہ کس کو مانتے ہیں؟ حضرت علی کو۔ وہ کہتے ہیں ہم سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے، ہمارے نزدیک پہلا خلیفہ علی ہے۔ تو میں نے کہا جب تم بلا فصل پہلا خلیفہ مولا علی کو مانتے ہو تو پھر باغ فدق کا سوال سیدنا صدیق اکبر کے سامنے کیوں رکھتے ہو؟ پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ صدیق اکبر نے باغ فدق نہیں دیا؟
فدق دینا ذمہ داری تھی خلیفہ وقت کی. جب تم ابو بکر کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تو پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ انہوں نے فدق نہیں دیا؟ یا تو مانو ابو بکر خلیفہ ہے رسول کا، اور بی بی سیدنا ابو بکر صدیق کے دربار میں گئیں. یہ آپ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بیان کرتے ہیں یہ لوگ کہ سیدہ فاطمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئیں. تو میں کہتا ہوں اگر سیدہ وہاں گئیں تو کس حیثیت میں؟ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ مانا ہے. اگر خلیفہ مانا تو وہ آپ کے دربار میں گئی ہیں، اگر وہ خلیفہ نہ مانتی تو وہ قطعاً آپ کے دربار میں نہ جاتی. سیدہ کا دربار سیدنا ابو بکر صدیق میں جانا بقول شیعہ کتب کے اگر یہ صحیح ہے تو پھر یہ مانو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مانا ہے. خلیفہ مانا ہے تو وہ ان کے دربار میں گئی ہیں. تو جب سیدہ نے خلیفہ مان لیا ہے تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے ماننے میں؟ آج کا تفضیلی رافضی کا ہے جی میں نہیں مانتا ابو بکر کو خلیفہ، لیکن میں سیدہ کائنات سے محبت کرتا ہوں، میں ان کا محب ہوں. میں نے کہا تو کیسا محب ہے؟ تو سیدہ کو تو مانتا ہے لیکن سیدہ کے عقیدے کو، سیدہ کی سوچ کو نہیں مانتا. سیدہ اگر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کے دربار میں جا کر فدق کا مطالبہ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خلیفہ برحق جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے آپ جو ہے اس خلافت کی مسند پہ بیٹھے ہیں. پھر ماننا پڑے گا. اگر سیدہ فاطمہ کو مانتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر سیدہ کی سوچ کو بھی ماننا پڑے گا، سیدہ کے عقیدے کو بھی ماننا پڑے گا. کل قیامت والے دن آج تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم بڑے محب ہیں سیدہ کے، کل قیامت والے دن سیدہ کائنات نے تمہارا گریبان پکڑ لیا. انہوں نے اگر تم سے پوچھ لیا کہ میں تو ابو بکر صدیق کو خلیفہ مان کے ان کے دربار میں گئی تھی، تم نے ساری زندگی ابو بکر کو خلیفہ کیوں نہیں مانا، تو کیا جواب دو گے سیدہ کائنات کو؟ جی کیڑی بوتھی نال انہاں دا سامنا کرو گے؟ کس بوتھی سے ان کا جواب دو گے ان کے سوال کا؟ اور پھر آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تان کرتے ہیں لوگ. کیا امام حسن نے بیعت نہیں کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ تو حضرت امام حسن اگر بیعت کر لیتے ہیں تو آج کے مراسی ذاکر کو بیعت کرنے میں کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں مان رہا اس بیعت کو؟ کیا امام حسن زیادہ سید ہے یا آج 14 صدیوں بعد جو آیا وہ زیادہ سید ہے؟ جی یہ شاہ جی ہیں، شاہ جی کا عقیدہ پوچھو جی عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ پہ تان کرنا. میں نے کہا اگر امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ ان کی بیعت امام حسن نے کر لی ہے، امام حسن زیادہ سید ہیں یا 14 صدیاں بعد تم زیادہ سید ہو؟ اگر کل قیامت والے دن امام حسن نے تمہارا گریبان پکڑ لیا کہ بتاؤ میں نے تو بیعت کر لی تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، تم ساری زندگی تبرہ کیوں کرتے رہے، مجھے بتاؤ کس بوتھی سے ان کا سامنا کرو گے؟ اگر امام حسن کو مانتے ہو تو امام حسن نے جس کی بیعت کی ہے اس کو بھی مانو. امام حسن نے جن کے ساتھ محبت کی ہے ان کے ساتھ بھی محبت کرو. شیعہ کتب میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسن کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ بھیجتے رہے، سالانہ وظیفہ آتا رہا، آپ قبول کرتے رہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ آتا رہا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، آپ وظیفہ قبول کرتے رہے. تو بھائی اگر امام وظیفہ قبول کر سکتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے برحق مانا ہے تو وظیفہ قبول کیا ہے نا. یہ سب معاملات اہل تشیع کی کتب میں لکھے ہوئے ہیں. یا تو اپنا عقیدہ بدلو یا پھر اپنی کتابوں کو آگ لگا دو. اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ جس خبیث نے بھی خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے اس کو فور انجام تک پہنچایا جائے. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ علی نفس پیغمبر ہیں، علی نفس خدا ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے نکاح کیا لیکن طلاق آپ نے نہیں دی. آپ کی زندگی کے بعد چونکہ علی حضور کا نفس تھے اس لیے علی نے کہا چونکہ میں نبی کا نفس ہوں اس لیے نبی کی طرف سے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں.
نکاح کوئی کرے طلاق کوئی دے، یہ کہیں مسئلہ آپ نے پڑھا ہے؟ کیا اہل تشیع میں بھی یہ مسئلہ ہے؟ تو پھر ایسے جو تفضیلی رافضی ہیں، جو گستاخیاں کرتے ہیں سر عام، ان کو نکیل ڈالیں، ان کمینوں کو جیل میں بند کریں۔ ان کی اصل جگہ منبر نہیں ہے، ان کی جگہ جیل کی جو ہے کال کوٹھری ہے، ان کو جیل میں بند کیا جائے۔ اور پھر وہ کہتا ہے چونکہ علی نفس پیغمبر ہے اس لیے علی طلاق دے رہے ہیں۔ تو علی کو اگر نفس پیغمبر بناؤ گے تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کی کیا لگی؟ پھر ان کے ساتھ علی کا کیا رشتہ ہوا؟ پھر کس طرح اس رشتے کو بچاؤ گے تم؟ جی پھر تمہارے عقیدے کے مطابق سیدہ کائنات سے مولا علی کا کیا رشتہ ہوا؟ توبہ کرو، وہ لوگ بھی توبہ کریں جو سامنے بیٹھ کے اور واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، اور وہ جناب دادے تحسین دے رہے ہوتے ہیں جیسے وہ جاہل واعظین ہے، سامنے ایسی جاہل عوام بیٹھی ہوئی ہے، اور سر عام ائمہ اکرام کی گستاخیاں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو بکر، عمر اور عثمان غنی سے محبت فرمائی ہے۔ امام زین العابدین جن سے سیدوں کی نسل چلی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے مٹنے والے، نہ مٹے گا نہ مٹا ہے کبھی چرچا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ یزید کے 15 بیٹے تھے لیکن نسل آگے نہیں چلی۔ فرمایا ان شانیک هو الابتر، میرے حبیب آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ انا اعطینک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، جو بھی عطا فرمایا تھوڑا عطا نہیں فرمایا، کثرت سے عطا فرمایا ہے۔ محبوب اگر آپ کو امت عطا فرمائی ہے تھوڑی نہیں کثرت میں عطا فرمائی ہے، اگر آپ کو معجزات عطا فرمائے ہیں تھوڑے نہیں کثرت میں عطا فرمائے ہیں، اگر آپ کو اولاد عطا فرمائی ہے تھوڑی نہیں کثرت سے عطا فرمائی ہے، اگر آپ کو شفاعت عطا فرمائی ہے تھوڑی نہیں کثرت سے عطا فرمائی ہے، اگر آپ کو خیر عطا فرمائی ہے تھوڑی نہیں کثرت سے عطا فرمائی ہے، اگر آپ کو شان عطا فرمائی ہے تھوڑی نہیں کثرت سے عطا فرمائی ہے، بلکہ حضور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عظیم شان عطا فرمائی۔ محبوب جو کچھ بھی دیا ہے تھوڑا نہیں دیا، بہت زیادہ دیا ہے، کثرت کے ساتھ دیا ہے، امت دی ہے زیادہ دی ہے، عظمت دی ہے زیادہ دی ہے، شان دی ہے زیادہ دی ہے۔ محبوب آپ کو اولاد بھی دی ہے زیادہ دی ہے، ادھر یزید کے 15 بیٹے ہیں لیکن نسل نہیں چلی، یزید کی نسل ختم ہو گئی، آگے نسل نہیں چل سکی۔ ادھر کربلا میں ایک شہزادہ بچا ہے، امام زین العابدین، ایک شہزادے سے آج گلشن رسول میں کروڑوں پھول مہک رہے ہیں، ایک سید بچا ہے۔ کائنات کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ تمہیں ہر محلے، ہر گلی، ہر ملک، ہر گاؤں کے اندر نبی کی اولاد کا شہزادہ نظر آئے گا۔ تم گولرا شریف چلے جاؤ مہر علی، تم علی پور چلے جاؤ جماعت علی، تم کسی بھی بڑے آستانے پہ چلے جاؤ تم کو سادات کی نسل سرداری کرتی ہوئی نظر آئے گی، حتیٰ کہ غوث اعظم کے دربار میں چلے جاؤ حسنی اور حسینی سید ہے، آج بھی بغداد میں لیٹ کے پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ محبوب نسل چلے گی تو تیری، سکہ چلے گا تو تیرا، عظمت چلے گی تو تیری، نام چلے گا تو تیرا، مقام چلے گا تو تیرا، قیامت کے دن تک حوض کوثر جاری فرماؤں گا تو وہ بھی تیرا، بیت اللہ کے اگر طواف ہوگا وہ بھی تیرے تصدق سے ہوگا، اگر مدینے کو آباد کروں گا محبوب تیرے قدموں کی بدولت آباد کروں گا، اگر سید پوری دنیا میں عظمتیں سمیٹے گا محبوب تیرے صدقے سے لوگ عزت کریں گے۔ امام زین العابدین ایک شہزادہ ہے جس سے پوری نسل چلی سادات کی، کربلا میں سب شہزادے شہید ہو گئے، صرف یہ ایک زندہ بچے تھے جو بیمار تھے، اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا، ایک سید کی وجہ سے آج پورا گلشن مہک رہا ہے۔ امام زین العابدین سے کسی تفضیلی رافضی شیعہ نے پوچھا سیدنا ابو بکر اور عمر فاروق کا آپ کے نزدیک مقام کیا ہے؟ اے اہل بیت کے امام مجھے بتائیے
अबू बकर का और उमर का नबी के नजदीक क्या मकाम है? आपने फरमाया मुझसे मकाम पूछता है, अगर इन दोनों का मकाम पूछना है, अल्लाह की कसम उनका मकाम वही है जो आज गुंबद खजरा के अंदर है। एक नबी की दाईं तरफ है, एक नबी की बाईं तरफ है। फरमाया रब्बे काबा की कसम मेरे नबी के नजदीक अबू बकर और उमर का यही मकाम था। नाम आने पे अबू बकर उमर उस्मान का तू, नाम आने पे अबू बकर उमर उस्मान का तू, क्यों तू जलता है वो पहलू में लटाए हुए हैं, क्यों तू जलता है, क्यों तू जलता है वो पहलू में लटाए हुए हैं। मेरे नबी ने एक शहजादे को अपनी दाईं तरफ लटाया हुआ है, एक सरदार को अपनी बाईं तरफ लटाया हुआ है। आपने फरमाया यही अबू बकर और उमर का मकाम है, एक नबी की दाईं तरफ है, एक नबी की बाईं तरफ है। अल्लाह की कसम जो मकाम उनका कल था वही मकाम उनका आज है। आज खबीस लोग तबर्रा करते हैं, आज बदबख्त लोग उन दोनों पे लानतों का ज़हूर करते हैं, मुआज़ल्लाह अपने गंदी नस्ल होने का सबूत देते हैं। आज वो लोग सैयदना उमर और अबू बकर के लिए तबर्रा करते हैं। मैं कहता हूँ जिस जगह पे वो लेटे हुए हैं वहां तुम्हें तबर्रा नहीं जाता, गाली नहीं जाती, हाँ दरूद जरूर पहुंचता है, दरूद जरूर जाता है। मेरे नबी के मज़ार तक किसी की गाली नहीं जाती। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई हुई हैं जो मेरी उम्मत के लोगों का दरूद पकड़ते हैं, मुझ तक पेश किया जाता है। क्या दरूद नबी तक पहुंचता है? यार बताओ वो नबी इतना सखी, नबी के घर में सालन की एक प्याली आए, नबी हमसायों में बांट दे, नबी को दरूद आए, नबी अबू बकर को नहीं बांटते होंगे, नबी को दरूद आए, नबी उमर को नहीं बांटते होंगे, नबी को जन्नत के खाने रहमतें आती होंगी, नबी अबू बकर उमर को क्या नहीं देते होंगे? अबू बकर कल भी जन्नत में थे, अबू बकर और उमर आज भी जन्नत में है। आप मुझसे पूछेंगे हजरत साहब ये कैसी बात कर दी आपने? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माँ बैना बैती रोज़ाती मिनल मिंबरी रियाज़ुम मिन रियाज़िल जन्ना। फरमाया ये जिस जगह पे मैं मस्जिद नबवी का मेरा मिंबर है और मेरे हुजरे तक, मस्जिद नबवी के मिंबर से लेके मेरे हुजरे तक ये दरमियान की सारी जगह जन्नत का टुकड़ा है। ये क्या है? जन्नत का टुकड़ा है। जन्नत के उसी टुकड़े में आज मेरे नबी आराम फरमा है, जन्नत के उसी टुकड़े में अबू बकर लेटे हुए हैं, जन्नत के उसी टुकड़े में आज उमर फारूक लेटे हुए हैं। वो कल भी जन्नत में थे, वो आज भी जन्नत में हैं, वो क़यामत वाले दिन तक जन्नत में होंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, हर बंदे के पास पुल सिरात से गुजरने के लिए एक पासपोर्ट चाहिए होगा। आप आज सऊदी अरब में जाते हैं, पासपोर्ट की ज़रूरत है, आप अमेरिका में जाते हैं ग्रीन कार्ड की ज़रूरत है। भाई किसी भी मुल्क में जाना हो पासपोर्ट चाहिए होता है ना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के पुल सिरात से गुजर के हौज़े कौसर तक आने के लिए एक पासपोर्ट की ज़रूरत है। वो पासपोर्ट कौन सा है? उस पासपोर्ट पे लिखा हुआ होगा कि जो सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी की बेटी का नौकर है वो पुल सिरात से गुजर जाए, जो नबी की बेटी का नौकर नहीं है दफ़ा हो जाए, उसकी ज़रूरत नहीं है, जहन्नम का ईंधन बन जाए। जिसके पासपोर्ट पे नबी की मोहब्बत होगी, नबी के अहले बैत की मोहब्बत होगी, उस पुल सिरात से गुजरेगा, आगे जाएगा, हौज़े कौसर है, पीने के लिए पानी नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों मेरे सहाबा के बारे में, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। जो मेरे सहाबा की अच्छी तारीफ करेगा, वो उनका दिफा करेगा, कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद अपने हाथों से हौज़े कौसर पे उसको जाम पिलाऊंगा। दूसरे मकाम पे मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा के मामले पे अल्लाह से डरो। जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा, उनके बारे में गलत बयानियां
کی, اپنی زبانوں کو لگام نہ دی, اپنی لمبی زبانیں نکالی. قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر پہ, وہ حوض کوثر کا پانی تو بڑی دور کی بات ہے, وہ دور دور تک میرا جلوہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. یعنی جو میرے صحابہ کے بارے میں بکواس کرے گا, حوض کوثر تو بڑی دور کی بات ہے, وہ میرا دور دور تک دیدار نہیں کر سکے گا, میں محمد اس کو نظر نہیں آؤں گا. اور جو نبی کا نوکر ہوگا, نبی کے صحابہ کا نوکر ہوگا, اس کو میں اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلاؤں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, فَأَمْسِكُوا, اپنی زبانوں کو لگام دو. جب میرے صحابہ کی باری آئے اور جب میرے اہل بیت کی باری آئے تو ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ ان کا ذکر کرنا ہے. دامن صحابہ کو چھوڑے سے بھی گزارا نہیں ہوتا, دامن اہل بیت کو چھوڑنے سے بھی گزارا نہیں ہوتا. امام شافعی فقہ کا امام ہے, بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہا ہے. جب بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے ہیں, لوگ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک, امام شافعی آل نبی کے ترانے گا رہا ہے, اللہم صلی علی محمد والا آل محمد. لوگ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں, شافعی نبی کی آل پہ ترانے پڑھ رہا ہے. کسی نے روک لیا, پوچھا شافعی یہ مقام کیسا ہے؟ یہاں تو میرے نبی نے فرمایا ہے لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے. اے شافعی تو حرم کے نزدیک اللہ کے نبی پہ, اللہ کے نبی کی آل پہ, آل نبی پہ درود کیوں پڑھ رہا ہے؟ امام شافعی کھڑے ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے, لیکن میں آج حرم کی زمین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, لوگوں سن لو, آل نبی کے بغیر شافعی کا گزارا بھی نہیں, شافعی کا چارہ بھی نہیں. آل نبی کے بغیر نہ شافعی کا گزارا ہے, نہ شافعی کا کوئی چارہ ہے. میں اس حرم کی زمین کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نبی کی آل کا نوکر ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو میرے صحابہ پہ تان کرے گا کل قیامت والے دن حوض کوثر پہ وہ مجھے پہچان نہیں سکے گا, اور جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا, فرمایا ساری عمر طواف کعبہ کرتا رہے, طواف کعبہ کرتا رہے, حتیٰ کہ اس کو مقام ابراہیم اور حجرہ اسود کے درمیان موت آئے. طواف کرتے ہوئے موت کدھر آئے؟ مقام ابراہیم اور حجرہ اسود کے درمیان. لیکن میرے اہل بیت کا بغض اس کے سینے میں ایک رائی کے بغیر بھی ہو, فرمایا وہ جنت کی خوشبو سونگھ بھی نہیں سکے گا. جو لوگ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں وہ ڈریں, اور جو لوگ صحابہ کرام کا نام لے کے اہل بیت پہ اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں وہ بھی